سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، آپ نے بہت سارے الیکشنز دیکھے لیکن اس الیکشن میں بنیادی طور پر آپ کو مقابلہ کس کے مابین دکھائی دے رہا ہے؟ مقابلہ تو ابھی آج کو پتہ لگے گا، پر میاں نواز شریف صاحب کو بڑا زوم ہے کہ ان کا مقابلہ ہی کسی سے نہیں، اور وہ آ کے پھر جس طرح بادشاہ ہوتا ہے پر ان کے چہرے پہ کوئی اتنی شاشیت نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت ان کا مروف پہ مود کا مریم بی بی کو بھی ہو گیا کہ پہلے تو بڑی غور کے ساتھ بڑی انرجی کے ساتھ بات کرتی تھی، اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کراؤڈ ایک کمرے بہت چھوٹے ہیں جن میں ان کے تھے، اور دوسرے ان میں کراؤڈ میں اتنی انرجی نہیں ہے جتنی ان کو توقع ہوتی ہوگی ضرور۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ میاں صاحب کو احساس ہو رہا ہے کہ چوتھی بار پرائم منسٹر شاید نہیں بن سکیں گے؟ جی میرا خیال ہے ان کو احساس ہو رہا ہے، ان کو احساس ہو رہا ہے، وہ اب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو یہ ہے پوزیشن اور پلینگ فیلڈ ان کے لیے کی جائے، اور وہ اب تبادلوں اور ترقی اور تبادلوں پہ آ گئے ہیں یہ افسران کی، اور یہ اور پھر وہ ان کو مطلب ہے کوئی بات واپس آنے کا مزہ نہیں آیا، وہ ان کو چہرہ ہی بتا رہا ہے، پوری کتاب ہے ان کا چہرہ، اور 2-2.5 منٹ کی 3-4 منٹ کی تقریر کر کے وہ مریم بی بی کو دے دیتے ہیں کہ آپ کریں، تو ان کا کوئی بس یہی ہوتا ہے کہ جب آلو 5 روپے کا تھا اور پیاز 8 روپے کا تھا میرے وقت میں، اور جو گھی تھا وہ 3 روپے تھا، اب وہ مطلب پتہ نہیں کہاں سے۔ نہیں جوئی صاحب، آج تو انہوں نے ان کو نکالنے والے ججز کے اوپر بھی خاصی تنقید کی ہے، خاص طور پہ جو ابھی جج استعفیٰ دے کے گئے ہیں اعجاز الحسن صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مانیٹرنگ جج تھے تو دیکھیں کہ ہم تو کھڑے ہوئے لیکن وہ استعفے دے کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ تو ویسے سیاستدانوں کے بارے میں ہوتا ہی ہے، یہی رہ جاتے ہیں، اور یہ جو افسران ہیں یہ سمجھ کے نہیں کہ انہیں میں واپس کسی صورت میں آ جانا ہوتا ہے۔ وہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا نا ایک دفعہ کہ آپ نے تو 3 سال رہنا ہے، ہم یہاں رہیں گے، ہم نے رہنا ہے یہاں، تو جو 3 سال کے رہنے رکھنے والے اس وقت کے تھے وہ کب کے جا چکے، اور آصف زرداری موجود ہیں اور میدان میں، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاش بشاش چہرہ اگر کسی کا دیکھنا ہے اس وقت تو وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دیکھیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اگر پریشانی کسی سے ہے تو وہ بلاول صاحب سے؟ جی بلاول صاحب سے بہت بڑی پریشانی ہو گئی ہوگی، کیونکہ ان کو یہ نظر آتا ہے، پہلے ہی نظر آ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے پنجاب ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اب ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے تو جا رہا وہ ایک ایسے صاحب کے پیچھے ہے جس کا چہرہ آ ہی نہیں سکتے کسی کو، وہ ایسے مقام پہ پہنچا ہوا بیٹھا ہو، اور دوسرا چہرہ جو ہے وہ ہنستا اور پر اعتماد چہرہ ہے۔ نہیں جوئی صاحب، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، چہرہ بالکل پر اعتماد ہوگا، اور وہ بڑا ٹکر کا جواب بھی دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، بلاول صاحب کیمپیننگ بھی پنجاب کے اندر کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھائیے کہ پنجاب جو بڑا کی فیکٹر ہے، پنجاب جو ون کرے گا الٹیمیٹلی وہ وفاق میں بیٹھے گا، تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کو کیسے ون کر لے گی سر، ذرا یہ تو سمجھائیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی واحد پارٹی ہے جس میں سب سے پہلی پارٹی تھی جس نے ایک پورا جامع منشور دیا، ایک اس کا خلاصہ 10 پوائنٹس میں ہے، لیکن اس کے علاوہ اب جو منشور آ گیا وہ زیادہ مفصل ہے۔ پہلا منشور دیا، پھر اس کے تقریریں سبسٹینٹو کی، یہی تقریریں نہیں کی کہ جی وہ اس وقت کوئی بے روزگار تھا آپ میں سے، وہ تو بیچارے بچے تھے جب
99 میں یا اس سے پہلے 1993 میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی تو وہ ان کو کیا پتا کہ 30 سال پہلے کون بے روزگار تھا کہ نہیں تھا، تو اور کتنے بے روزگار تھے، کتنی مہنگائی تھی، اس نسبت جو ہوتی ہے مہنگائی اور نسبت صاحب یہ بات ٹھیک ہے، منشور دے دیا پیپلز پارٹی نے بہت پہلے دے دیا، لیکن میں تو آن گراؤنڈ پوزیشن کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو NA 127 سے جہاں سے چیئرمین صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں سے سیٹ نکلتی ہے نہیں نکلتی، کیسا مقابلہ ہوگا یہ دیکھیں گے 8 فروری کو. لیکن پورے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کتنی نشستیں نکال لے گی کہ وفاق میں جگہ بنا لے؟ دیکھو میں کوئی جنتری تو نہیں میں نے رکھی، یہ کیلکولیشن جو آپ کرتے ہیں یہ ساری اسپیکولیٹو ہوتی ہیں اور میں تو کبھی ان میں نہیں حصہ لیتا. نہیں یا تو یہ ہو سکتا ہے نا سر کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے اوپر یو آر آئنگ آن انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے. نہیں وہ بھی نہیں بات، یہ تو ووٹر کو ہم کہہ رہے ہیں نا، ووٹر کو کہہ رہے ہیں جو MNA یا MP 20 کینڈیڈیٹ میں سے ایک نہیں ہو رہا ہے، اس کو تو اگر کہیں گے تو وہ بعد میں کہیں گے، اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اب آپ کو ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ووٹر کو جو اوریجنل سب سے پہلی سطح پہ جمہوریت کی جو ووٹر ہے، جو رائے عامہ ہے، جو جنتا ہے، اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ادھر کا ووٹ کرو مجھے ووٹ کرو، اور وہ ان کو دلیل سے کہہ سکتے ہیں، دلیل دے کر. لیکن یہ تو نواز شریف کا وسیلہ ہے زیادہ تر. 1988 میں بھی یہی یہ چیف منسٹر بن گئے تھے پنجاب کے، جہاز سے اٹھا کے لوگوں سے لا کے. شاہد صاحب یہ معاملہ تو خیر دونوں طرف ہی ہے سر، وہ سینٹ کا الیکشن ہو، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں آبویسلی 2 مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایک پارٹی کو آپ نے ایلینیٹ کر دیا ہے، بالکل ڈسکس نہیں کر رہا ہے. جو PTI بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کا کوئی سکوپ نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں PTI بیکڈ سکوپ نہیں. میں نے آپ کو کہا پہلے یہ 2 چہرے سامنے ہیں جو اسکرین پہ ہے اور ایک چہرہ جو بالکل غائب ہے. اب اس میں انسرٹنٹیز کیا ہے، میں کبھی بھی پریڈکشن میں کرتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ 28 سیٹیں فلاں پارٹی کی آ جائیں گی، 34 سیٹیں فلاں کی آ جائیں گی، ہماری 80-82 سیٹیں آ جائیں گی. میں گنتیوں میں نہیں پڑھنے والا، کبھی نہیں پڑھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر گنتی تقریباً غلط ثابت ہو جاتی ہے. ماں سوائے کسی کا اگر چولہا لگ جائے تو لگ جائے، ورنہ یہ جو قیاس اور گویڑ ہی ہے جس کو پنجابی میں گویڑ کہتے ہیں یا چولہا لگ جانا کہتے ہیں، تو مطلب اندھا تیر چلایا ہو اور وہ چیز جا کے. لیکن باوجود اس کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ ان 2 پولیٹیکل پارٹیز میں ہی ہے، 2 مین اینٹیٹیز میں ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ اسٹریٹجکلی یہ بڑی کریکٹ پوزیشن ہے دینی ہمارے لیے، اور اس کو آپ کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے. اچھا سر میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، ہم نے پیپلز پارٹی اور PMLN کے مابین ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ دیکھا ہے. 90s کے اندر ایک رائیولری بہت زیادہ تھی، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، ڈیموکریسی کے بعد جو باہم دست و گریباں تھے وہ پھر باہم شیر و شکر بھی ہو گئے. پھر 2013 میں بھی ہم نے دیکھا، اس سے پہلے یہاں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، وفاق میں پیپلز پارٹی تھی، شہباز صاحب یہاں پر کس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے تھے. اس کے بعد کیا کچھ ہوا، تو آج پھر ہم نے دیکھا کہ بھی ریسنٹلی 16 ماہ کی حکومت میں اتحادی بھی رہے. تو ابھی جو دونوں طرف سے تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں، کیا یہ پھر لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے اور بعد میں پھر باہم شیر و شکر ہو جائیں گے ہمیشہ کی طرح سے؟ نہیں سب سیاستدانوں کو بنیادی طور پہ تو شیر و شکر ہی ہونا چاہیے. کرکٹ کی گیم سمجھنا چاہیے، اس کو کھیلتے ہوئے 5 ڈے ٹیسٹ ہے، کوئی 2020 والا نہیں ہے. 5 سال ملتے ہیں. اب پرپوزل ہے کہ 4 سال پارلیمنٹ کو دیے جائے. چلو 4 ڈے ٹیسٹ 5 ڈے ٹیسٹ اس کو کرکٹ کی طرح کھیلنا چاہیے سب سیاستدانوں کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں میں تو بہت عرصے سے شروع دن سے ہی اپنی سیاست کے، اور میں نے چاروں جو یہاں ڈکٹیٹر آئے ہیں، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف، چاروں کے میں ایک دم مخالف میں رہا ہوں. ایوب خان کے دفعہ تو پہلی دفعہ ہم اسٹوڈنٹ تھے 1963-64 میں، جب وہ یونیورسٹی
آرڈیننس آیا تھا، اور اس کے بعد یونیورسٹی آرڈیننس کے بعد اس پہ عمل درآمد ہو گیا، اور بیوروکریسی نے ان تعلیمی 10 گاؤں پہ قبضہ کر لیا. پھر اس کے دوسرے ہم نے پروٹیسٹ کی، تھانے میں بھی رکھا گیا، پہلی گرفتاری میں بھی اس زمانے. پھر یحییٰ خان کے وقت میں نے سول سروس سے استعفیٰ کیا دیا، جوائن نہیں کرنے سے انکار کر دیا. جو میں نے کب کیا تھا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے ملا کے، بہت ہی، اور پھر ایم آر ڈی کی موومنٹ میں حصہ لیا. اور پرویز مشرف کا سبھی جانتے ہیں کہ انجام کچھ ہماری موومنٹ وکلا کی موومنٹ ہوا کی وجہ سے جو ہوا، اور وکلا کی موومنٹ. بالکل درست. چوہدری صاحب ایکچولی آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. سر مجھے سر لاسٹلی اینڈ کوئکلی بتائے گا کہ 2018 میں عدلیہ کے کردار کے اوپر بہت انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ اس وقت کی عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کا دست راست بن کر کام کیا. ابھی جو عدلیہ ہے اس وقت، آپ اس کو 2018 سے مختلف پاتے ہیں؟ نہیں، یہ دل وہی ہو گئی ہے، اور یہ تو خلاف توقع ہوئی ہے، کیونکہ قاضی صاحب سے بہت امیدیں تھی لوگوں کو، اور آخر میں قاضی صاحب نے یہ جو وار کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز پہ، کاری ضرب لگائی ہے. یہ جو الیکشن سمبل کے کیس میں ہے، یہ تو کسی بھی جماعت کو اب ایک طرف آئین ضمانت دیتا ہے کہ کسی جماعت کو جڑ سے اکھاڑا نہیں جا سکتا، ڈیزالو نہیں کیا جا سکتا جب تک سپریم کورٹ کے سامنے ڈرمک ریفرنس نہ لے کے جائے. اس کے صرف 2 گراؤنڈ ہیں جن سے وہ ڈسکوالیفائی کی جا سکتی ہے. وہ بیسکلی اینی لنکس اور اس کی پالیسی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح انہوں نے سمبل باندھ کے اور کسی کو کسی کو کچھ دے کے، اور وہ ایک پارٹی کی میں جس طرح تقریب اور انتشار پیدا کر دیا ہے، اس طرح تو کوئی جماعت بھی نہیں. یہ جو فنڈامنٹل جو ہے خطرہ کا وہ سارا ختم ہو گیا، اور ہر ووٹر جو ڈسفرنچائز ہو گیا، جس کا نشان لے دیا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود